السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، عقیدے کے اسباق، تیسرا سبق، ایمان اور اس کے ارکان۔ ایمان نام ہے قول، عمل اور اعتقاد کا۔ قول کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، ذکر کرنا، استغفار کرنا اور دوسرے وہ کام جو قول سے ادا ہوتے ہیں، زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ دوسرا عمل۔ عمل کا مطلب ہے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو بجا لانا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ دیگر عبادات اور نیک کام۔ اور اسی طرح جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان سے رک جانا، دور رہنا، جیسے شرک، غلم، سود، زنا، چوری اور دوسرے بہت سے حرام کام جن سے روکا گیا ہے۔ اعتقاد کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل سے تصدیق کرنا، دل سے اس لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورے کرنا۔ ارکان ایمان۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر، نمبر 3 اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، نمبر 4 اس کے رسولوں پر، نمبر 5 آخرت کے دن پر، نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ان میں سے کچھ کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کی گئی اور مومنین بھی ایمان لائے۔ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہمیں بخش دے اے ہمارے پروردگار، ہم تو تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور یہ بھی ایمان رکھو کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ صحیح عقیدے کی یہ 6 بنیادیں ہیں جنہیں اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، اور انہی کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا اللہ پر ایمان۔ اللہ تعالی پر ایمان کا مطلب یہ ہے
کہ ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اس کو تنہا اور یکتا ماننا، اس کی تفصیلات آپ پہلے سبق میں سن چکے ہیں۔ اگر نہیں سنے ہیں تو ہمارے اسی چینل میں ہمارے اس پہلے درس کو سنیے۔ عقیدے کے اسباب، پہلا سبق توحید اور اس کی قسمیں، یہ عنوان ہے۔ اسی طرح اس بات پر ایمان لانا کہ وہی تمام عبادتوں کا حقیقی حقدار ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ کہ اسی نے ساری کائنات بالخصوص انسانوں کو پیدا کیا، وہی ان تمام کی روزی کا ذمہ دار ہے، تمام کی زندگی اور موت کا وہی مالک ہے، تمام لوگوں کے چھپے اور ظاہر کو اچھی طرح جاننے والا ہے، تابعدار نیکوکار کو اجر و ثواب دینے والا اور گنہگار کو، نافرمان کو سزا دینے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی لیے عبادت کی کوئی بھی قسم کسی بھی غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں۔ غیر اللہ کی عبادت شرک اور کفر ہے۔ ارکان ایمان میں دوسرا فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان میں ایمان مجمل بھی ہے اور مفصل بھی۔ مجمل ایمان یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا اور ان کی فطرت میں اطاعت رکھ دی، اور ان کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بندوں کے اعمال کی حفاظت پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے جنت و جہنم کے نگہبان ہیں، اور اس طرح مختلف قسم کی ذمہ داریوں پر اللہ رب العالمین نے اور بھی کئی فرشتوں کو رکھا ہوا ہے۔ اور مفصل ایمان یہ ہے جن کے نام کے ساتھ، ان کے کاموں کی تفصیل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا، ان کے ناموں اور ان کی تفصیلات کے ساتھ ہم ان پر ایمان لائیں، جیسے جبریل، میکائیل اور جہنم کے داروغہ مالک، اور اسی طرح سور پھونکنے کے جو ذمہ دار ہیں اسرافیل اور وغیرہ دوسرے جن کا ذکر قرآن اور صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے۔ ارکان ایمان میں تیسرا اس کی کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان میں بھی مجمل ایمان اور مفصل ایمان ہے۔ مجمل ایمان یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں پر کتابیں اتاری تاکہ وہ اپنے بندوں پر اپنا حق واضح کرے اور انہیں اپنی عبادت کی طرف دعوت دے۔ مفصل ایمان یہ ہے کہ ہم مفصل ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے جن کتابوں کے ناموں کے ساتھ جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں اسی طرح، مثلا تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید پر یہ ایمان رکھنا بھی واجب ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اب قیامت تک کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے، رسول آنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ قرآن مجید اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کی نگہبان اور ان کی محافظ ہے۔ جو کچھ ان کتابوں میں تحریف اور تبدیلی ہوئی ان کو بھی واضح کرتی ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں پر یہ واجب اور ان پر یہ فرض ہے کہ اس کتاب قرآن مجید پر ایمان لائیں
اور اس کے ساتھ صحیح حدیثوں کو بھی مانیں اور اپنی زندگی کے تمام امور کا فیصلہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے کرتے رہیں۔ ارکان ایمان میں چوتھا رسولوں پر ایمان، اس میں بھی مجمل اور مفصل دونوں طرح کا ایمان ہے۔ مجمل ایمان یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر امت میں انہی میں سے ان کی طرف رسول بھیجا جو ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے اور واضح کرتے کہ غیر اللہ کی عبادت کفر ہے۔ اور اب ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کفر نہ کریں، اور یاد رکھیں کسی ایک نبی کا انکار کرنا تمام نبیوں کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو اپنی قوم سے کہتے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام طاغوتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ طاغوت اس کا کیا معنی؟ ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، چاہے وہ اپنے نفس کی غلامی خواہشات کی پیروی ہو، اپنے برادری اور قوم و سماج کے رسم و رواج ہوں، یا ملکی قوانین، یا وہ علماء اور پیر ہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ ان سے راضی ہے۔ اب جس کسی نے انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کو مانا وہ دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کو پا لیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے رسولوں کو جھٹلایا وہ نقصان اور خسارے میں پڑا۔ اس بات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، لیکن ان کے اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے ان کی شریعت اور طریق زندگی دوسرے نبیوں کی شریعت سے مختلف تھی۔ اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کچھ نبیوں کو دوسرے کچھ نبیوں پر فضیلت بخشی ہے، اور یہ کہ ان میں سب سے افضل اور آخری ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اور فرمایا سورہ احزاب میں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے آخری اور خاتم ہیں۔ مفصل ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن نبیوں کے نام اور تفصیلات بتلائے ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان پر ہم اسی طرح سے ایمان رکھتے ہیں، جیسے حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم اور دیگر انبیاء اکرام۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں 25 انبیاء اکرام کا نام ملتا ہے، ان کے علاوہ کئی اور ایسے ہیں جن کی کچھ تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں۔ یاد رکھیں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب قیامت تک آنے والے تمام انسان سب رسولوں پر اجمالاً ایمان رکھنے کے ساتھ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
آپ پر ایمان لا کر آپ کی پیروی کرنا، آپ کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہر ایک پر ضروری ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ بڑے خطرے میں ہے۔ ارکان ایمان میں 5واں رکن آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں مرنے کے بعد پیش آنے والے جن جن واقعات کے بارے میں بیان فرمایا، ان سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ جیسے امتحان قبر، اس کا عذاب یا نعمتیں، اور جو کچھ قیامت کے دن ہوگا، مثلا ہولناک حالات، مشکلات، پل صراط، ترازو، حساب، جزا، اعمال کا تولا جانا اور نامہ اعمال کا اڑنا، کسی کو اس کے دائیں ہاتھ میں ملنا، کسی کو اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے ملنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا حوض کوثر، اور دیگر انبیاء اکرام کو بھی، اور پھر جنت، جہنم، اور جنت میں مومنوں کا اللہ رب العالمین کو دیکھنا، اور ان کے علاوہ جن جن چیزوں کا ذکر آیا ہے ان سب پر ایمان لانا۔ ارکان ایمان میں چھٹا قضا و قدر پر ایمان لانا۔ قضا و قدر پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے میں 4 باتیں شامل ہیں۔ ان چاروں کو ماننا چاہیے، ان میں سے کسی ایک کو ماننے میں کوئی کمی نہ ہو۔ نمبر 1، جو کچھ ہو چکا اور آگے جو کچھ ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو بہت خوب ہے۔ بندوں کے حالات کو، ان کے روزی کو، اور ان کے تمام ظاہری اور پوشیدہ امور کو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ کوئی ادنا سی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی نے جس چیز کے بارے میں جو تقدیر مقرر کی اور فیصلہ فرمایا اسے لکھ رکھا ہے۔ ہر ایک کی تقدیر کو اللہ تعالی نے لکھ رکھا ہے۔ جیسے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی اور واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ تیسری چیز، اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اس نے نہیں چاہا وہ کبھی نہیں ہونے والا۔ فرمایا كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، یہ اسی طرح ہو کر رہے گا، اللہ جو چاہے گا وہ کر کے رہے گا۔ اور چوتھی چیز، اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے۔ انسانوں کے، ان کے اپنے اوصاف اور افعال کا خالق بھی اللہ تعالی ہے۔ فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو ان کو بھی پیدا کیا۔ اس طرح عقیدے کے اسباق میں تیسرا سبق ایمان اور اس کے ارکان، جس میں شروع میں ایمان کی تعریف اور پھر اس کے بعد ایمان کے 6 ارکان، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، ان 6 کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے تو ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔